وسلم عليك يا حبيب ثانِ گرامی اعلیٰ حضرت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی نور اللہ مرکزہ، آپ کی یاد میں آپ کی سال ثواب کے لیے کانفرنس منعقد ہے۔ آپ کے 2 کلام جو ہے انشاءاللہ پیش کروں گا۔ پہلا کلام اس طرح کا ہے، وہ انشاءاللہ اب آپ سارے مل کے پڑھیں گے اور محبت کے ساتھ سرکار کی بارگاہ میں حاضری ہوگی، اور بڑا شعرا آفاق کلام ہے آپ کا، بڑا پیارا چھوٹی بیر میں آپ نے لکھا ہے۔ محبت کے ساتھ مل کے آپ پڑھیں گے انشاءاللہ مزہ آئے گا، اور میلاد شریف کی آمد بھی ہے، حضور علیہ السلام کی آمد اور اعلیٰ حضرت کا یہ کلام۔ جتنے بھی ہمارے مدارس ہیں جہاں سے ہم دین کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، ہماری ریسیس میں اسمبلی میں اس کلام کو پڑھا جاتا ہے، وہ کلام پیش کروں گا۔ محبت کے ساتھ مل کے پڑھیے۔ پڑھیے سب سے اولا اور انبیاء سے کروں عرض کیوں مالک کو، انبیاء سے کروں عرض کیوں مالک کو، کیا نبی ہے اور جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی، جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی، ان کا ان کا
جو حضرت نے حکم بھی کیا ہے کلام پڑھنا بھی وہی تھا، یہ آپ کو بتائیں گے اس کلام کے لکھنے میں اعلیٰ حضرت کا کیا التجا تھی اور کیا آپ نے حضور کی بارگاہ سے مانگا اور آپ کو ملا۔ سماعت فرمائیں۔ وہ سویلا پھرتے ہیں، وہ سویلا لزار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے سنیے کہ اس گلی کا گدا ہوں میں، جس میں اس گلی کا گدا مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، اور میں خطا بار بار کرتے ہیں، وہ کرم بار بار کرتے ہیں، اور پھول کیا دیکھوں دشت طیبہ کے غار پھرتے ہیں، دشت طیبہ کے غار پھرتے ہیں، اور کوئی پوچھے کیوں تیری بات رضا، کوئی پوچھے کیوں تیری بات رضا،
سے کودتے ہزار پھرتے ہیں، تجھ سے کودتے ہزار پھرتے ہیں، وہ کرم بار بار کرتے ہیں۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ جاؤ بیٹا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ الحمدللہ رب العالمین۔ حضرات محترم، آج کی یہ محفل عظیم عاشق رسول، عظیم مفسر، عظیم محدث، عظیم فقیہ، عظیم نعت خواں، شاعر، زبان کلام شاعر بزبان شاعر، عظیم مفتی، کئی شانوں کے مالک، حضرت اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے یوم عرس کے سلسلے میں منعقد ہے۔ کل چونکہ 25 صفر تھی تو آج میں نے مناسب سمجھا کہ ہم اس عظیم ولی کامل، عظیم شیخ، عظیم مفسر، محدث، فقیہ کی بارگاہ میں ہدیہ تبریک پیش کریں۔ بڑے پیارے انداز میں جناب محمد علی نقشبندی صاحب نے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا شعرا کلام آپ کو سنایا۔ آپ کے مختصر حالات زندگی میں نے آپ کے سامنے عرض کرنے ہیں تاکہ ایک سکیچ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے کہ آپ کی سیرت کیا ہے اور آپ کتنے عظیم انسان تھے۔ آپ کی ولادت ہے 10 شوال 1272 ہجری بمطابق 14 جون 1856 عیسوی، اور آپ کا وصال ہے 25 صفر جو کہ کل کا دن تھا، آج 26 صفر ہے 1340 ہجری بمطابق 28 اکتوبر 1921 عیسوی۔ آپ کو اللہ کریم نے بڑا ذہن عطا فرمایا تھا، بڑے ذہین و فطین تھے۔ آپ نے 4.5 سال کی عمر میں ناظرہ قرآن پاک پڑھ لیا۔ 4.5 سال کی عمر میں پورا قرآن پاک آپ نے ناظرہ پڑھ لیا تھا۔ 6 سال کی عمر میں آپ تقریر کرنے لگ گئے۔ ربیع الاول شریف کا ماہ مقدس تھا تو آپ نے علماء کرام کے جمع غفیر کے سامنے 6 سال کی عمر میں بہترین تقریر فرمائی، اور علماء کرام کو ورطہ حیرت میں ڈال ہے آپ کا بڑا پیارا تیفی جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ حضور غوث پاک سے ٹوٹ کے محبت فرماتے تھے اعلیٰ حضرت۔ 6 سال کے تھے، 6 سال کی
عمر کا بچہ کتنا ہوتا ہے جناب؟ یہ جو بچے آپ کے سامنے، یہ تقریباً 5-6 سال کا ہوگا بچہ. یہ بچہ جو ہے ان کو اپنی صحیح ہوش بھی نہیں ہوتی، لیکن آپ نے 6 سال کی عمر میں بغداد شریف کی سمت معلوم کر لی، پھر تا دم وصال آپ نے بغداد شریف کی طرف پاؤں نہیں پھیلائے، بے ادبی نہ ہو جائے. یہ ہے ادب. ادب کے بغیر نہیں ملتا جناب. با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. تو آپ اتنا حضور غوث پاک ادب تھا. اور پھر 6 سال کی عمر میں ہی نماز 5 گانا تکبیر اولا کے ساتھ با جماعت ادا فرمانے لگ گئے. آج ہم دیکھیں جناب، عشق مصطفیٰ کا دم بھرتے ہیں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. ہم میں سے کتنے مسلمان ہیں جو 5 نمازیں پابندی سے تکبیر اولا سے پڑھتے ہیں؟ یہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری. پھر آپ اتنے شرم و حیا کے پیکر تھے کہ جب کبھی اچانک کوئی خاتون سامنے آ جاتی، اپنی نگاہ فوراً جھکا لیا کرتے تھے. شرم و حیا کے پیکر. کیونکہ ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت بھی ہے اور حضور کا فرمان بھی ہے کہ حضور کے اندر کمواری بچیوں سے بھی زیادہ شرم و حیا تھی ہمارے آقا. اور آج ہم دیکھیں نا، ہمارے بچے کیا کچھ ہم دیکھتے ہیں. بچے کیا، ہم خود بھی جناب، بڑے بھی جناب، ٹچ فون ہر ایک کے پاس ہے، اور جناب اس کے اندر فلم، ڈرامے، ننگی تصویریں، کتنے غلط مناظر ہم دیکھتے ہیں. اور آتے جاتے ہوئے بھی خواتین کو کئی مسلمان بری نگاہ سے دیکھتے ہیں. وہ بھول جاتے ہیں کہ ہم نے جس آقا کا کلمہ پڑھا ہے، ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نگاہیں جھکا کے چلا کرتے تھے. اعلیٰ حضرت بھی شرم و حیا کے پیکر، جب اچانک کوئی خاتون سامنے آ جاتی نگاہ جھکا لیتے. 7 سال کی عمر میں آپ نے رمضان شریف کے روزے رکھنے شروع کر لیے. 7 سال کی. حالانکہ اس عمر میں روزے نماز فرض نہیں ہوتی. حضور کا فرمان تو یہ ہے، جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں، نماز کا طریقہ سکھاؤ، وضو کا طریقہ سکھاؤ. 10 سال کا بچہ ہو کہ نماز نہ پڑھے، مار کے پڑھاؤ. تو 10 سال سے پہلے سختی کا حکم نہیں ہے، لیکن اعلیٰ حضرت کی والدین کی تربیت کا اثر تھا کہ 7 سال کی عمر میں رمضان کے روزے بھی رکھنے شروع فرما دیے. پھر اللہ کریم نے آپ کو علم لدنی عطا فرمایا تھا، باطنی علم جو تقوی سے ملتا ہے اور اللہ کریم کے فضل و کرم سے ملتا ہے. ایک بزرگ ہیں سید ایوب علی شاہ صاحب، وہ بیان فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کا بچپن تھا آپ کا، اور استاذ گرامی آپ کو قرآن پاک پڑھا رہے تھے، تو استاد صاحب کسی آیت کے اوپر آپ کو زبر پڑھاتے، لیکن آپ کی زبان پہ زبر جاری نہ ہوتی، زیر پڑھتے. استاد صاحب بار بار کہتے، احمد رضا بیٹا اس حرف کے اوپر زبر پڑھو، لیکن آپ کی زبان کے اوپر زبر نہیں آتی تھی، زیر پڑھتے تھے. جب کئی دفعہ یہ تکرار ہوا، آپ کے والد گرامی یا دادا جان بھی پاس تھے، تو جب انہوں نے منظر دیکھا، فرمایا قرآن پاک لاؤ. جب قرآن پاک کو کھولا گیا تو واقعی وہاں پہ زیر تھی، یعنی اعلیٰ حضرت صحیح تلفظ پڑھ رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے اس طرح آپ کو ذہن اور اس طرح کا علم باطنی بھی عطا فرمایا ہوا تھا. اور پھر اللہ نے اتنا ذہن آپ کو دیا، بچپن میں جب آپ سبق یاد فرماتے، بس 2 دفعہ کتاب کھول کے سبق دیکھ لیتے، پھر وہ آپ کو زبانی یاد ہو جاتا. اعلیٰ حضرت نے 13 سال 10 ماہ 4 دن میں تمام مروجہ علوم و فنون حاصل کر لی. سوچئے ذرا، 13 سال 10 مہینے 4 دن کی عمر میں آپ نے تمام مروجہ علوم، علم قرآن، علم تفسیر، اصول حدیث، فقہ، اصول فقہ، عربی ادب، گرامر، اور جناب علم ریاضی اور میتھ اور جتنے بھی علوم و فنون تھے اس دور میں
آپ نے وہ تمام مکمل فرما لیے، اور اسی دن آپ نے یعنی جب آپ نے سند فراغت حاصل کی، ایک فتویٰ کہیں سے آیا تو آپ کی والد گرامی نے آپ کو پرکھنے کے لیے اور علمی معیار چیک کرنے کے لیے، احمد رضا بیٹا تم اس فتوے کا جواب دو۔ آپ نے جو فتوے کا جواب دیا، جب والد گرامی نے دیکھا ہو بہو صحیح تھا، تو آپ کی والد گرامی نے 13 سال 10 مہینے 4 دن کی عمر میں ہی فراغت ہوتے ہی علوم دینیہ اور علوم دنیاوی کی تکمیل کرتے ہی والد گرامی نے آپ کو مسند افتاء پہ بھی بٹھا دیا۔ فرمایا آئندہ سے بیٹا فتویٰ میں نہیں دوں گا، فتویٰ تم دیا کرو گے۔ اور پھر اعلی حضرت تا دم حیات مفتی کے منصب پہ فائز رہے اور فتویٰ دیتے رہے، اور اتنے فتاویٰ آپ نے ہزاروں کی تعداد میں دیے، جو آج بھی فتاویٰ رضویہ کی صورت میں تقریباً 30-35 جلدوں میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے جناب، 30 سے 35 جلدیں ہیں فتاویٰ رضویہ کی، جو آپ نے پورے 40-50 سالوں میں دیے ہیں۔ ذات محترم، ہر عالم مفتی نہیں ہوتا، ہر مفتی عالم ہوتا ہے۔ آج تو جناب کوئی پتہ نہیں، ہر ایرے غیر نے اپنے نام کے ساتھ لفظ مفتی استعمال لوگ کرتے ہیں۔ ہر عالم، میں بھی مفتی نہیں ہوں، ہر عالم مفتی نہیں ہوتا، اور آپ مفتی اعظم تھے اور بر صغیر کے اندر عظیم مفتی کے منصب پہ فائز تھے۔ ذات محترم، آپ کو اللہ کریم نے مختلف علوم و فنون عطا فرمائے، علم توقیت، علم فلکیات کے اندر آپ ماہر تھے، اس قدر آپ کو علم توقیت کے اندر مہارت تھی کہ آپ دن کے ٹائم سورج دیکھ کے گھڑی کا ٹائم ملا لیا کرتے تھے، اور رات کو چاند دیکھ کر گھڑی کا ٹائم ملا لیتے اور بتا دیتے، اور جو آپ ٹائم بتاتے وہ صحیح ہوا کرتا تھا۔ علم ریاضی اور میتھ کے آپ اتنے ایکسپرٹ تھے کہ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کے وائس چانسلر تھے ڈاکٹر ضیاء الدین صاحب، ان کو ایک میتھ کا مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا تھا، وہ بڑا کوئی پیچیدہ مسئلہ تھا، اور وہ اس مسئلے کے حل کے لیے جرمنی جانا چاہتے تھے، اور ان کے کالج یا یونیورسٹی کے اندر اعلیٰ حضرت کے ایک شاگرد تھے، وہ بھی سید تھے، انہوں نے بتایا جناب آپ اس مسئلے کے لیے جرمنی آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ بریلی شریف اعلیٰ حضرت کے سامنے پیش ہو جائیں، آپ کو مسئلہ بتا دیں گے۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا وہ عالم دین ہے، عالم دین کا کیا لینا دینا ریاضی اور میتھ کے ساتھ، اور یہ تو مسئلہ بڑا ٹف ہے، ڈیفیکلٹ ہے، میں نے بڑے بڑے ریاضی اور جو میتھ کے ایکسپرٹ ہیں ان سے ڈسکس کی ہے، لیکن کسی کو سمجھ میں نہیں آیا۔ لیکن اعلی حضرت کے شاگرد نے فرمایا، غالباً ان کا نام مولانا شرف الدین تھا، انہوں نے کہا جی آپ ایک مرتبہ میرے کہنے پہ اعلی حضرت کے پاس تشریف لائیں۔ کہتے ہیں ڈاکٹر ضیاء الدین صاحب نے بتایا کہ میں ان کے اصرار پر بریلی شریف پہنچا، اعلی حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہوا، آپ فتویٰ نویسی میں مصروف تھے، لوگوں کے فتاویٰ کا جواب دے رہے تھے۔ میں نے سلام کیا، آپ نے حال پوچھا، فرمایا کیسے تشریف لائے؟ میں نے کہا حضور ایک بڑا اہم اور مشکل میتھ کا مسئلہ ہے، آپ جب فارغ ہوں گے تو میں آپ کو عرض کروں گا۔ کہا جی آپ بتائیں نا۔ میں نے کہا حضور کو اتنا آسانی سے حل ہونے والا مسئلہ نہیں، آپ اپنے کام سے جب فری ہوں گے پھر پوری توجہ کے ساتھ آپ سنیں گے، میں آپ کو بتاؤں گا۔ فرمایا جناب آپ بیان تو کریں۔ کہتے میں نے مسئلہ بیان کرنا شروع کر دیا، اعلی حضرت اپنے فتاویٰ کی تحریر میں مصروف تھے، اپنے کام کو روکا نہیں، اپنا کام بھی کر رہے تھے، میرا مسئلہ سماعت بھی فرما رہے تھے، وہ ریاضی کا مشکل ترین مسئلہ جو بڑے بڑے میتھ کے ایکسپرٹ سے حل نہ ہو سکا، اعلی حضرت نے اپنی خدا داد علم کی وسعت اور ذہانت کے ساتھ آپ نے لکھتے لکھتے میرے مسئلے کا صحیح جواب مجھے عطا فرما دیا۔
اپنی تحریر کو بھی روکا نہیں ہے، اپنے کام کو بھی سٹاپ نہیں کیا. آپ نے مجھے منٹوں میں بلکہ سیکنڈز کے اندر مسئلہ بتایا اور وہ مسئلہ صحیح تھا. میرا ذہن سیٹسفائیڈ ہو گیا. میرے دل نے کہا یہ صرف عالم نہیں ہے، اللہ نے اس کو دنیاوی علوم کا ماہر بھی بنایا ہوا ہے. کہتے میں اتنا متاثر ہوا کہ پھر میں نے آپ کے ہاتھ کے اوپر بیعت بھی کر لی اور اعلی حضرت نے میری ایسی تربیت کی، میں کلین شیو تھا. آپ کی تربیت اور نگاہ ولایت کی برکت سے انہوں نے سنت رسول بھی اپنے چہرے پہ سجا لی اور شریعت صوم و صلات کے پابند ہو گئے. یہ ہے نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. ذات محترم اب آئیے، الحضرت رحمۃ اللہ علیہ کا ذہن اتنا وسیع تھا. ایک مرتبہ ماہ رمضان شریف کے اندر ماہ رمضان شروع ہوا تو کسی نے آپ کو حافظ صاحب کہہ کے پکار دیا. حالانکہ اس سے پہلے آپ حافظ قرآن نہ تھے. کسی نے نہ جانتے ہوئے آپ کو حافظ صاحب کے نام سے پکارا. اب تو جناب لوگوں کے اندر کوئی خوبی ہو نہ ہو، کوئی کسی کو حافظ و قاری، علامہ، پروفیسر، ڈاکٹر، سید بھی کہے، اگرچہ خوبی نہ ہو اگلا بندہ خوش ہوتا ہے. لیکن آپ نے سوچا احمد رضا تم حافظ نہیں ہو اور لوگوں کے بارے میں دل میں یہ گمان ہے کہ تمہیں اللہ نے قرآن کا علم دیا ہوا ہے. آپ نے فرمایا اس اللہ کے بندے کی بات غلط نہ ہو جائے، اگر مجھ سے خدا نے پوچھ لیا تم حافظ نہ تھے، لوگ تمہیں حافظ سمجھتے تھے، کیا جواب دوں گا؟ آپ نے ماہ رمضان کے اندر نماز عشاء سے پہلے جب آپ نے وضو فرمایا، آپ نے پہلا سپارہ 1-2 دفعہ پڑھ لیا، پورا سپارہ آپ کو یاد ہو گیا اور آپ نے رمضان کے اندر یکم رمضان کو وہ پورا سپارہ سنا دیا. اس طرح آپ روزانہ مغرب کی بات عشاء کے لیے جب وضو فرماتے، وضو کر کے قرآن پاک کھول لیتے، بس اس سپارے کو 1 یا 2 مرتبہ پڑھ لیتے، اللہ آپ کے ذہن میں سپارے کو محفوظ فرما دیتا. ماہ رمضان کے اندر پورے 30 دنوں میں آپ نے پورا قرآن پاک حفظ فرما لیا. یہ ہے کسی کے پاس یہ کمال؟ یہ اللہ کی کرم نوازی ہوتی ہے. اللہ جس کو چاہے، ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے. اللہ جسے چاہتا ہے اپنے فضل اس کو عطا فرما دیتا ہے. اب آئیے آپ کی سیرت کی بات جھلکیاں سماعت فرما لیں. آپ کی سیرت کیسی تھی اور آپ کے دل میں اللہ رسول کی محبت کتنی تھی. آپ نے خود فرمایا لوگو اگر کوئی میرے دل کو چیرے اور میرے دل کے 2 ٹکڑے کرے، ایک دل کے ٹکڑے کے اوپر لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ اور دوسرے پہ ہوگا محمد رسول اللہ، دل کے اوپر کلمہ شریف لکھا ہوا ہوگا اور آپ فنا فی الرسول کے مقام پہ فائز تھے، عاشق صادق تھے، عاشق رسول تھے اور یہی خوبی آپ کی تمام خوبیوں کے اوپر بھاری ہے. اور اس وقت گستاخ لوگوں نے حضور کی بارگاہ میں زبان تان دراز کی، کتابوں کے اندر، تحریروں کے اندر، تقریروں کے اندر حضور کی شان کے خلاف وہ بولتے. اعلی حضرت کو اللہ نے محافظ ناموس رسالت بنا کے بھیجا تھا، اپنی حبیب کی ناموس کا محافظ پہرے دار بنایا ہوا تھا. آپ جب گستاخانہ عبارتوں کو دیکھتے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے اور آپ فخر فرماتے اللہ نے مجھے ایسے دور میں ناموس رسالت کے لیے ڈھال بنایا ہے. آپ گستاخان رسول کو سختی کے ساتھ جواب دیتے. اگر کوئی تحریر شکل میں حضور کی بےادبی گستاخی کرتا آپ تحریری صورت میں اس کا جواب دیتے. اگر کوئی تقریر کی صورت میں حضور کے خلاف بولتا آپ تقریر کی صورت میں اس کا جواب دیتے. کسی نے سوال کیا حضور کیا وجہ ہے؟ جب رسالت ماپ کی عزت و ناموس کی بات آتی ہے، حضور کی شان و عظمت کی بات آتی ہے، آپ کا قلم بڑی سختی سے لکھتا ہے، آپ کی زبان بڑی سختی سے گستاخان رسول کا رد کرتی ہے. اتنی سختی کیوں فرماتے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ آپ کا جواب سنیے گا. آپ نے فرمایا میں گستاخان رسول کا سختی سے رد کرتا ہوں تاکہ وہ مجھے برا بھلا کہنے میں مصروف ہو جائیں اور جتنی دیر وہ مجھے برا بھلا کہتے رہیں گے کم از کم اتنی دیر میرے آقا کی گستاخی نہیں کریں گے.
میں جان بوجھ کے سختی سے کلام کرتا ہوں، گستاخان رسول کو سختی سے جواب دیتا ہوں تاکہ وہ حضور کو برا بھلا نہ کہیں، میرے آقا کی شان میں گستاخی نہ کریں، بلکہ وہ مجھے برا بھلا کہنے میں لگ جائیں، کم سے کم اتنی دیر وہ میرے آقا کی گستاخی تو نہیں کریں گے۔ یہ آپ کے دل میں حضور کی محبت تھی۔ ذات محترم انگریز نے اس دور میں 2 گروہ تیار کیے تھے، ایک تھا مادر پدر آزاد لوگوں کا گروہ جو دین سے بے بہرا تھے، اور دوسرا تھا مذہبی نام نہاد ملاؤں کا گروہ۔ پہلے گروہ نے انسان کے لوگوں کے ظاہر کو بدل دیا، اور دوسرے گروہ نے حضور کی محبت لوگوں کے دل سے نکالنے کی کوشش کی۔ اعلی حضرت نے دونوں کا جواب دیا، اور آپ اپنے کلام کے اندر آپ نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کے اندر اتنے پیارے آپ کے اشعار ہیں، کلام ہے، جو اپنی جواب آپ ہے خدائے کی بخشش میں آپ اپنے آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، حضور کی شان کو بیان کرتے ہوئے اپنے دل کی بات کا اظہار یوں کرتے ہیں، کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان 2 جہاں فدا، نہیں 2 جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ کیا حضور کے ساتھ محبت ہے آپ کی، کتنا عشق ہے۔ عرض کرتے ہیں حضور میرا دل چاہتا ہے اپنی جان حضور کی عزت و ناموس کے تحفظ کے لیے قربان کر دوں۔ پھر کہا ایک جان سے دل نہیں بھرا، فرمایا میں چاہتا ہوں 2 جہاں حضور کی ذات کے اوپر قربان کر دوں۔ پھر کہتے 2 جہاں بھی کافی نہیں، حضور اگر کروڑوں جہاں بھی ہوں میں سارے آپ کی ذات کے اوپر قربان کر دوں۔ کیا محبت ہے۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ کہنا شرک ہے، حضور کی بارگاہ میں سفر کرنا، حضور کی بارگاہ کی نیت سے مدینہ پاک کا سفر کرنا شرک ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ اس عاشق رسول نے جواب دیا، نعرہ کیجئے یا رسول اللہ کا، مفلسو سامان دولت کیجئے، غیر سے جل جائیں بدینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ تم کہتے ہو یا رسول اللہ کہنا شرک ہے، آپ نے فرمایا ہم تو یا رسول اللہ کی کثرت کرتے رہیں گے، کیجئے چرچا انہی کا صبح و شام، جانے کافر پر قیامت کیجئے، یا رسول اللہ دہائی آپ کی، گوش مالی اہل بدعت کیجئے۔ کسی نے اعلیٰ حضرت سے کہا آپ ریاست پارا نان کی والی کی تعریف میں کوئی قصیدہ لکھیں تاکہ آپ کو وہ انعام دے گا۔ اس وقت تھا کہ جو کسی اعلیٰ بڑے آدمی کی شان میں کوئی اشعار کہتا وہ اس کو انعام و اکرام سے نوازتا۔ تو آپ کو کسی نے کہا حضور آپ بھی ریاست پارا نان کا جو والی ہے نا وہ بڑا مالدار ہے، اس کی شان میں اگر کوئی قصیدہ لکھ دیں آپ کو بھی وہ انعام و اکرام سے نواز دے گا۔ اب سنیے گا عاشق رسول نے کیا جواب دیا۔ آپ نے اس کے جواب میں بجائے اس والی ریاست پارا نان کی تعریف میں قصیدہ لکھنے کی بجائے اپنے آقا کی نعت لکھ دی، اپنے آقا کی نعت لکھی، اور اس کا یہ شعر بڑا قابل غور ہے۔ فرماتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ مطلب اس کا یہ ہے حضور اتنی عظیم و شان کمالات کے مالک ہیں، اتنی شانوں کے مالک ہیں جہاں پہ کسی نقص اور کمی کا گمان بھی نہیں ہے۔ فرماتے ہیں ہر پھول کے ساتھ کانٹے بھی ہوتے ہیں، کوئی پھول ایسا نہیں جو کانٹے کے بغیر ہو، لیکن یہ آمینہ کا لال اور آمینہ کا پھول ایسا ہے جہاں کانٹا نہیں ہے۔ ہر شمع کے ساتھ دھواں ہوتا ہے، لیکن شمع مصطفیٰ، شمع رسالت ایسی شمع ہے جہاں دھوئیں کا نام و نشان بھی نہیں ہے۔ اس کا مقطع بڑا قابل غور ہے، یہ پوری نعت ہے۔ اس کا مقطع آخری شعر میں آپ نے فرمایا کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گداؤں اپنے کریم کا، میرا دین پارا نہیں۔ فرمایا میں کسی دنیا دار کی تعریف کروں، کسی دنیا کے جگیردار مالدار کی تعریف میں قصیدہ لکھوں، یہ ممکن نہیں ہے۔ یہ میرا قلم جب بھی
لکھتا ہے یا شان خدا لکھتا ہے یا شان مصطفیٰ لکھتا ہے. میری زبان جب بھی کھلتی ہے یا اپنے رب کی شان بیان کرتی ہے یا اس کے پیارے حبیب کی شان بیان کرتی ہے. میرے لیے ممکن نہیں ہے میں اللہ رسول کے علاوہ کسی کی شان بیان کروں. تو آپ نے دنیا دار کی شان بیان نہیں کی، حضور کی نعتوں میں اپنا وقت گزارا ہے. ذات محترم ایک اور مجھے پتہ ہے وقت ہو گیا، بس آخری باتیں ہیں. حجاج کرام کو آپ فرماتے ہیں کیونکہ اس وقت بعض لوگوں نے کہا تھا روضہ رسول پہ نہ جاؤ، اور آج بھی بعض لوگ کہتے ہیں حج کے لیے روضہ رسول پہ جانے کا مقصد کیا ہے، بس خانہ کعبہ دیکھو، مدینہ پاک میں جانا بھی ضروری نہیں ہے، اس کے بغیر بھی آپ کا حج مکمل ہو جائے گا. اعلی حضرت نے کیا جواب دیا؟ فرمایا تم کہتے ہو بس خانے کعبے کو دیکھ لو، طواف کر لو، حج ہوگا. احمد رضا کا فتویٰ یہ ہے ہم تو حج بھی کرتے ہیں حضور کے روزے کی نیت سے. آپ نے فرمایا حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا کعبہ دیکھو. اور سے سن تو رضا آتی ہے کعبے سے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو. اور آپ نے فرمایا تم کہتے ہو روزے رسول کی نیت سے سفر کرنا جائز نہیں ہے، اور میرا عقیدہ یہ ہے ہم تو کعبے کو بھی اس لیے دیکھتے ہیں کہ میرے مصطفیٰ نے اس کو کعبہ بنایا ہوا ہے. اور فرمایا کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا کعبہ دیکھو. غور سے سن تو رضا آتی ہے کعبے سے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو. اگلا شعر سنیے گا. فرمایا تم کہتے ہو حضور کی بارگاہ میں جانا شرک ہے، یہ جائز نہیں ہے. فرمایا حضور کے غلام احمد رضا کا عقیدہ یہ ہے ان کی طفیل حج بھی خدا نے کرا دی. حضور کی طفیل اگر مجھے رب نے حج کی سعادت عطا کی ہے یہ میرا کمال نہیں ہے، نگاہ مصطفیٰ کا فیض ہے. فرمایا ان کی طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے. ذات محترم بس آخری بات ہے، باتیں بڑی ہیں لیکن آپ کا میں نے بہت زیادہ وقت لیا. ہمارے بھائی جناب محمد علی صاحب نے آپ کو جو دوسری نعت سنائی اس کے بارے تھوڑا سن لیں. یہ جو انہوں نے نعت سنائی آپ کو دوسری، وہ صبح لال ازار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، یوں ہی در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. یہ بڑا پیارا کلام ہے اور اس کا پس منظر پر تھوڑا سا سن لیں. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ آپ مدینہ پاک میں حاضر تھے، حضور کی بارگاہ میں روضہ رسول کے اوپر آپ نے حاضری دی اور پہلی رات وہاں پہ صلاۃ و سلام پیش کرتے رہے اور دل میں یہ تمنا تھی حضور آپ اپنا جلوہ دکھائیں گے. پہلی رات حضور نے نگاہ کرم نہیں فرمائی، راز تھا نا کہ میرا عاشق کا عشق اور بڑھتا رہے، پھر میں اس کے اوپر نگاہ کرم فرماؤں. رات گزر گئی، حضور کا جلوہ نصیب نہیں ہوا. دوسری رات آ گئی، پھر بھی آپ حضور کے روضہ پاک پہ حاضر تھے، صلاۃ و سلام پیش کرتے رہے. دیدار کی تمنا تھی، میرے آقا مجھے اپنا رخ بدعا دکھائیں گے، منظور نہ ہوا. جب تیسری رات آ گئی، اب اس عاشق کے رسول کا جو عشق تھا اس نے جوش مارا، اب گوارا نہ ہوا کہ 3 راتیں آ گئیں، پتہ نہیں اب واپسی میری جلدی نہ ہو جائے، حضور کا دیدار نہیں ہوا. وہاں بیٹھے بیٹھے آپ نے حضور کی بارگاہ میں یہ شورافا کلام لکھا. وہ صبح لال ازار پھرتے ہیں، تیرے دن بہار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. یہ بڑا پیارا کلام ابھی آپ نے سنا ہے. اس کا آخری مقطع قابل غور ہے جس میں آپ نے اپنی عاجزی انکساری کا حق ادا کر دیا. حضور کے ساتھ جو آپ کو عقیدت و محبت تھی اس کی انتہا کر دی. آپ عرض کرتے ہیں کوئی پوچھے کیوں تیری بات رضا، تو اسے کتے ہزار پھرتے ہیں. کہتے رضا احمد رضا تو اس قابل کہاں، اللہ کا حبیب تمہیں اپنے بدعا کا مکھرا دکھائے، تو گناہگار ہے، سیاہکار ہے، تیری مجال کیا ہوئی کہ تم نے کہا حضور مجھے اپنا رخ بدعا دکھاؤ. کوئی کیوں پوچھے تیری بات اے رضا، تو اسے کتے ہزار پھرتے ہیں، تیرے جیسے تو ہزاروں کتے سرکار کی بارگاہ میں پھر رہے ہیں. جب اس عاشق رسول نے عجز کی انکساری کی انتہا کر دی، حضور کا دریائے کرم جوش میں آیا. یہ میرا وہ غلام ہے جو ہندوستان کے اندر بھی میری نموس رسالت کا
غلام کی تمنا ہے میرے رخ بددعا کو دیکھے اور اپنے آپ کو کتے کے ساتھ تشبیہ دے رہا ہے۔ جب ادھر عاجزی انکساری کی انتہا ہوئی، حضور کا دریائے رحمت جوش میں آیا، آپ نے حالت بیداری میں امام احمد رضا خان کو اپنی زیارت کا شرف عطا فرما دیا۔ جاگتے ہوئے آپ نے حضور کا دیدار کیا۔ یہ اعلیٰ حضرت کی شان ہے۔ 1000 کتابیں آپ نے تصنیف کی ہیں، ہزاروں کتابوں کے مصنف ہیں۔ حضرت محترم بس آخر میں دعا ہے اللہ کریم ہمیں اپنے حبیب کی محبت، اپنی محبت عطا فرمائے اور ہمیں بھی اس شاکان مصطفیٰ کی سیرت کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کھڑے ہو جائیں تو شیر سلام کی پھر دعا ہوگی انشاءاللہ۔ یہ جو سلام بھی پڑھا جاتا ہے مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام، یہ بھی اعلیٰ حضرت کا لکھا ہوا اور پڑھو رب کی رحمت ویلا، اور ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت ویلا کو سلام۔ السلام اے حسن کے ماہ تمام، السلام اے سب رسولوں کے امام، السلام اے نانائے حسن و حسین، السلام اے فاتح بدر و حنین، یا الہی صدقہ زہرا بطول، یا الہی صدقہ آل رسول، یا الہی صدقہ ابن رسول، یہ سلام عاجزانہ ہو قبول۔ تشریف رکھیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔ تیرے پیارے حبیب نبی کریم کو ابراہیم علیہ السلام کی نام پاک میں ہدایت دو فرمائش کرتے ہیں قبول فرما۔ نبی پاک علیہ السلام کے وسیلہ سے تمام انبیاء کرام کے بخشا کر قبول فرما۔ حضور علیہ السلام کو دعا دیں کہ میں تمام اہل بیت کرام، تمام شہداء اسلام، شہداء بدر، خندق، احد، شہداء کربلا، تمام کو بخشا کرتے ہیں قبول فرما۔ نبی پاک علیہ السلام کے تمام صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، مجتہدین، تمام سلاسل کے اولیاء کرام، خصوصاً سلسلہ قادریہ، چشتیہ، نقشبندیہ، سہروردیہ، شاذلیہ، تمام سلاسل کے بخش پر قبول فرما۔
بالخصوص تیرے حبیب کے عظیم عاشق حضرت اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام محمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے روح پاک کو آپ کی بات گرامی دالہ جان دیگر عزیز و اقارب کے احباب سے سواگش کرنے قبول فرما یا اللہ آپ کے درجات کو مزید بلند فرما آپ کا فیض تا قیامت جاری و ساری فرما ہمیں آپ جیسی اپنی رضا عطا فرما آپ جیسا عشق رسول عطا فرما یا اللہ حاضرین کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما تیرے بندے تیرے گھر میں حاضر ہیں سب کے اوپر فضل کرم فرما ان کے جز عزیز و قارب دنیا سے چلے گئے سب کی قبول کو منور فرما ان کی مشکلات پریشانی کو دور فرما حضرت آدم علیہ السلام سے جتنے مسلمان مرد بچے انتقال فرما کے سب کو معاف فرما یا اللہ جو تیرے بندے روزانہ یہاں کو تبرک کا اہتمام کرتے ہیں ان کے اوپر خاص کرم فرما اس کے حلال اس کی فراخ عطا فرما تمام بیماروں کو شفا عطا فرما یہ خاتون نے اپنے دو بیٹوں کی بھی دعا نے کہا یا اللہ کو شفا عطا فرما یا اللہ جو بیمار ہیں سب کو شفا کامل عاجلہ عطا فرما ہمیں جسمانی ظاہری باقی بیماری دور فرما سب مسلمانوں کو اپنی رضا عطا فرما پیارے محبوب علیہ السلام کی محبت اور آپ کی اطاعت کی توفیق عطا فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله على حبيبه خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه